على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حمد و ثنا اور درود اسلام کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 9 امور بیان فرمائے، 9 کام جو کوئی کرے وہ صراط مستقیم کو پا گیا. وہ صراط مستقیم جس کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو کون سا سیدھا راستہ ہے؟ مختلف مقامات قرآن مجید اندر علیحدہ علیحدہ جز بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں ان تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ 9 امور ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے صراط مستقیم کا معاملہ. وہ یہ ہے کہ لا تشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور دوسرے وبالوالدین احسانا، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. باقی امور پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. انہی 2 کے متعلق عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک نہیں کرنا؟ اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے جل جلالہ. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا. تمہاری ترتیب، تمہاری تجسیم، تمہاری ترکیب، تمہارا قد بت، تمہارا نقش و نگار، تمہارا جسم مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک صرف ایک اللہ نے کیا ہے، اور کسی کا اس میں ذرہ بھر حصہ نہیں ہے. رنگ چڑھایا سفید یا سیاہ اللہ نے، نقوش بنائے باریک یا موٹے صرف اللہ نے، قد بنایا اونچا یا چھوٹا اللہ نے، عمریں دی اللہ نے تھوڑی یا بہت، مرد بنائے تو اللہ نے، عورتیں بنائی تو اللہ نے. کسی دوسرے کا ذرہ اتنا بھی اس میں حصہ نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دوسرا کوئی حصے دار نہیں ہے. بڑی لمبی تفصیل ایسے چھوڑتا ہوں دوسرے موقع کے لیے. آگے فرمایا وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا، ماں نے جنا، تکلیفیں اٹھائیں، دودھ پلایا،
خود جاگتی رہی اور بچے کو سلایا، اس کی پرورش پر ساری محنت کی ماں نے اور باپ نے، اٹھایا پیٹ میں ماں نے، جڑا ماں نے، دودھ پلایا ماں نے، یہ تین کام صرف ماں کے ذمہ ہیں۔ اس کے بعد باپ کا تذکرہ ہوتا ہے، باپ نے محنت کی، مشقت کی، مزدوری کی اور جو کچھ حاصل ہوا لایا، بیوی کو بھی کھلایا، بچے کو بھی کھلایا۔ جتنی اولادیں ہیں ماں باپ کے سر پہ پلتی ہیں۔ اسی بات سے حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ خدمت کرنی ہو تو کس کی کروں؟ فرمایا ماں کی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر ماں کی۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا پھر ماں کی۔ حضور اس کے بعد فرمایا پھر باپ کی۔ یہ تقسیم حقوق کی ادائیگی کی اسی بنا پر ہوئی ہے کہ ماں نے تین مقامات پر اس بچے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ صرف ماں ہی نے کیا ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت کرتے رہو۔ بیوی کا مقام اپنی جگہ ہے، کبھی بھی بیوی اور ماں آپس میں مزاحم ہو تو ماں کے ہوتے ہوئے اگرچہ ماں کی غلطی ہے، بیوی کے سامنے ماں کو غلط نہیں کہنا، کہیں ماں کا دل نہ دکھ جائے، اس نے بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ بیوی ساتھی ہے، بیوی مرد کا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اس لباس کے متعلق بڑی لمبی تشریح ہے، میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہی زوجہ محترمہ ہے، یہی رفیقہ حیات ہے، یہی گھر کی محافظہ ہے، یہی بچوں کو پالنے والی ہے، یہی اپنے خاوند کو خوش رکھنے والی ہے۔ لیکن اگر یہ مر جائے اور مل جائے گی، دوسری بیگم مر جائے پھر مل جائے گی، جتنی بیگ میں آتی جائیں مرتی جائیں اور ملتی جائیں گی۔ اگر ایک ماں مر گئی تو پھر ماں نہیں ملے گی، وہ ایک ہی ہے۔ یہی حال باپ کا ہے، باپ بھی ایک ہی ہے، بوڑھا ہے جیسا بھی ہے، لیکن جو باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے وہ کس کے دل میں ہوگی؟ باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں، باپ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، باپ سے زیادہ اولاد کا دکھ اپنے سر پہ لانے والا کوئی نہیں۔ ہر کوئی بدل کا دوست ہے، لیکن ماں اور باپ خلوص کے ساتھ اپنی اولاد سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا جنت کو حاصل کرنا ہے تو ماں کے قدموں میں۔ کیا مطلب؟ ماں کی خدمت کر، ماں کا ادب کر، نیچے ہو کر، قدم نیچے ہوتے ہیں، نیچے ہو کر۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے قوت کے بازو بچھا دے، تو کتنا جوان ہے، تو کتنا کاریگر ہے، تو کتنا برد انجینئر ہے، تیری بڑی کمائی ہے، بڑی تنخواہ ہے، جوانی کو پایا ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ برکت تیری ماں اور باپ کی ہے، وہ نہ ہوتے تیرا نام و نشان نہ ہوتا۔ اس واسطے ماں باپ کے سامنے اپنے بازو قوت کے بچھا دے۔ کیا مانا؟ اپنی پوری قوت سے ان کی خدمت کر، کمی بیشی نہ آئے۔ چند ایسے لڑکوں کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں جنہوں نے باپ کو یا ماں کو پریشان کیا، اور بڑے بڑے اونچے خاندان کی اولاد ہے۔ سب سے بڑا خاندان انبیاء کا ہوتا ہے علیہ السلام، اور بچے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ فقرہ ایسا بولتے ہیں باپ کے متعلق جو بہت برا فقرہ ہے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، پیغمبر کی اولاد،
اور پھر ایک پیغمبر کے بیٹے، ایک پیغمبر کے پوتے اور ایک پیغمبر کے پڑپوتے، لیکن شیطان نے پھسلا دیا۔ کہتے کیا ہے آپس میں؟ اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیٹے۔ غلطی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ محبت نہیں یوسف کے ساتھ ہے، یوسف کے ساتھ بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارا باپ فی ضلال مبین، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ انہیں کیا حق تھا یہ کہنے کا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اف ہو، یعنی اتنا بھی اشارہ نہ کہو۔ ماں نے کچھ کہہ دیا، اف ہو، اف، یہ کیوں کہا؟ باپ نے کچھ کہا، اف نہیں کہنا، جو کہا غلط کہا یا صحیح خاموشی سے اپنی گردن چکا دو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو تو عزت کے الفاظ استعمال کرو۔ ماں جی، ابا جی، ابو جی، امی جی، جی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کرتا ہے، الفاظ ایسے جچے تلے، اتنے پیارے۔ باپ کا عقیدہ اور ہے، بیٹے کا عقیدہ اور ہے۔ بیٹا موحد ہی نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر بھی معمولی نہیں، خلیل اللہ ہے، اور ایسا پیغمبر ہے کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ہے، اتنا اونچا ہے۔ اپنے باپ کو کس طرح بلا رہا ہے؟ یا اباتے، اس کا معنی ہے اے میرے پیارے ابا جی۔ یا اباتے لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، توحید کا آواز ہے لیکن ادب مرکوز۔ ابا جی ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ ان کو ہم نے خود کڑا ہے، ہم نے خود تیار کیا، ہم نے خود تراشا، پتھر کے ہیں یا لکڑ کے ہیں یا مٹی کے ہیں یا پیتل کے ہیں، ہم نے خود تراشا اور پھر کھڑا کیا۔ گر جاتے ہیں توڑتے نہیں، دھوپ ہے تو سائے میں نہیں جاتے، بارش ہوتی ہے تو پڑتی ہے، بارش سے بچ نہیں سکتے۔ ان پر کتا پیشاب کرتا ہے، کتے کو روک نہیں سکتے، جو کتے کو روک نہیں سکتے آپ نے اوپر پیشاب کرنے سے وہ تیرا فائدہ کیسے کہیں گے؟ الفاظ کہیں گے یا اباتے، اے ابا جی، ابا جی کہہ کر آواز کر رہے ہیں۔ لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ کفایت نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں یا اباتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے پاس ایک علم آ چکا ہے، یعنی علم نبوت، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مجھے ملی ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں سیدھے راستے پر چلاؤں گا، زندگی بہترین گزرے گی۔ کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، باپ کو یوں کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرے پیچھے چلو۔ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا دانا ہو، باپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیچھے چلو۔ باپ جیسا کیسا بھی ہے، باپ کے پیچھے اولاد کو چلنا چاہیے، لیکن اگر بیٹا پیغمبر ہے تو پیغمبر کے پیچھے باپ کو چلنا ہوگا۔ فرمایا میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میرے پاس ایک علم ہے، وہ ایسا علم جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اب جانی من العلم ما لم یأتک، تیرے پاس نہیں ہے ابا جی، میرے پاس وہ علم ہے، وہ علم نبوت ہے۔ فاتبعنی، تو میرے پیچھے چلو، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے پر چلاؤں گا، کیونکہ زندگی گزرتی سکون سے تبھی ہے جب کوئی آدمی سیدھے راستے پر چل جائے۔ پھر کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی یہ شیطان کی بندگی ہے،
یہ ساری شیطان کی شرارت ہے. زندے کو چھوڑ کر پتھر کو پوجنا، خدا زندے کو چھوڑ کر جس نے ہمیں بڑھایا ہے ان کو پوجنا، جسے ہم نے کڑا ہے. خدا ایسے ذات کو چھوڑنا جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور اس کو پوجنا جس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. کتے موڑے کو ہم، لومڑی موڑے کو ہم، اور چوروں کو ہٹائیں اس کا اچھال اٹھانے کے لیے آئے ہیں، تو بچائیں تو ہم اور پوجے بھی ہم ان کو. یہ کس کام کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ یہ کب کام آتے ہیں؟ ابا جی یہ شیطان کی شرارت ہے. چوتھے پھر یا اباتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی مجھے خطرہ ہے اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے، اور شیطان خدا کا دشمن ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میری بات کو مانو. اب ابا جی بولے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مردہ بولے گا جب کھپڑی پاڑے گا. 4 دفعہ بیٹے نے بتایا جی جناب کر کے. اب مردہ وہ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے سے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دوں، اپنے کرنے والے سے، اپنے کرنے والوں سے منہ موڑ لوں؟ یہی تو سب کچھ کرتے ہیں. بظاہر کھڑے ہیں، بظاہر خاموش ہے، بظاہر کچھ نہیں کرتے، لیکن سب کو یہی کر رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا سب کو یہی کر رہے ہیں. تو چاہتا ہے میں چھوڑ لوں ان کو؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا. اگر ایسے راز سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کر تجھے تباہ کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، جان نہیں چھوڑوں گا. اب اتنا کہتا ہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. تو نے میرے بزرگوں کی توہین کی ہے، یہ کہا کچھ نہیں کر سکتے، سبھی تو کچھ تو یہ کرتے ہیں، نکل جاؤ. اب دیکھیے پہلے باپ کو محبت سے بلایا، بات جو صحیح تھی وہ کی. باپ نے کہا نکل جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ اکڑے نہیں، ناراض ہو کر زبان سے لفظ برے نہیں کہے. تو کون ہے مجھے نکالنے والا؟ میں گھر کا مالک ہوں، تیرے بعد میں وارث بھی آؤں گا نہ، جیسے ہم کرتے ہیں. فرماتے ہیں سلام علیک. لو بابا جی السلام علیکم. ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا. چلتا ہوں، مکان چھوڑتا ہوں، آپ سے جاتا ہوں. آپ اگر مجھے نکالنا چاہتے ہیں میں جاتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ میرے باپ ہیں، آپ نے مجھے پالا پوسا ہے، میں آپ کے لیے جہاں بھی مسافرت میں جاؤں گا، پردیس میں جاؤں گا، تکلیفیں اٹھاؤں گا، لیکن تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا. اللہ جیسا بھی ہے میرے باپ کو معاف کر. بخش. بلایا تو عزت کے ساتھ اور وعدہ کیا تو میں دعائیں بخشش کرتا رہوں گا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن جب میری طرف سے پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے لیے دعا مت کرو، تب ابراہیم بیزار ہوئے، ورنہ دعا کرتے رہے. کہا السلام علیکم، میں چلتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب میرے نام پر میری وجہ سے اپنے باپ کو چھوڑا، میرے لیے اپنے مکان کو چھوڑا، میرے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے ماحول کو چھوڑا، پردیس اختیار کیا، مسافرت لی، غیر ملک میں چلے گئے، تو میں نے پھر اسے نہ چھوڑا، جو اسے چاہیے تھا میں نے دیا. کیا دیا؟ باپ کو چھوڑا، وقت آنے پر 2 بیٹے دیے. پہلے اسحاق دیا، پھر یعقوب دیا. 2 بیٹے دیے. 2 ایسی معاشرت میں عطا کرتا ہوں. ایک تو یہ بیٹا ہے جس نے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. ادھر بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ علیحدہ بیٹھ کے وہ یہ 1 ہے، وہ 10 ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارا باپ سخت غلطی کر رہا ہے. باپ کو ملزم قرار دیا. ان بیٹوں کو پھر کیا ہوا؟ باپ کی توہین کرنے سے کتنا نقصان پہنچا، کتنے ذلیل ہوئے، کتنی مذمت آئی قرآن کریم میں. پھر معافی مانگتے ہیں. جب معاملہ سامنے آیا تو ان لوگوں نے
استغفار کا مطالبہ کیا، ابا جی غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ ابا جی نے پھر دعا فرمائی، اور یہ بیٹا جس نے اللہ کے لیے باپ کو واعظ کیا، نصیحت کیا اور گھر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو اتنا مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کہا، یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ اسی کی پشت میں جاری کر دیا کہ جتنے پیغمبر آئیں گے ابراہیم تیری پشت سے ہی آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بیٹا ہے، میں دو قسم کے بیٹے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری قسمیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ خدمت کرنے والی اولاد کم ہے اور توہین کرنے والی، ماں باپ کو پریشان کرنے والی اولاد بے شمار ہے۔ ایک بیٹا، بہت پانی آ رہا، غرق ہو رہی ہے قوم، باپ کشتی پر ہے اور بیٹا قریب ہے کہ غرق ہو جائے۔ فرماتے ہیں بیٹا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ کہا بیٹا میری کشتی کی بیٹھ جا، کشتی اپنی ہے، میں خود ملا ہوں، تو کو ڈوب رہا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ماپے کو ماپے نہیں بن دے، اولادہ کے لیے کچھ اور ہو جانا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا اب تو میری کشتی پہ بیٹھ جا، کیا مانا میری جماعت میں اب تو شامل ہو جا، سب جہاں غرق ہو رہا ہے، کشتی حاضر ہے، آ جا۔ لیکن بدقسمت بیٹا باپ کا کہا نہیں مانتا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہماری عقل جوان ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، اس عقل بھی بوڑھی ہو گیا، یہ صحیح نہیں سمجھ سکتا، حالات کچھ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ابا جی آپ کا زمانہ گزر گیا، ابا جی تو میرے منہ سے نکل گیا، اوے ابا زمانہ گزر گیا، تم بوڑھے ہو گئے، وہ کوئی اور زمانہ تھا، تم نہیں جانتے آج کل کیسے حالات ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کیا تم بوڑھے ہو گئے، وہ کوئی اور زمانہ تھا، تم نہیں جانتے آج کل کیسے حالات ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کہتا ہے میں تیرے بیڑی پر نہیں سوار ہوں گا، ہاں البتہ یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر چل جاؤں گا، پھر یہ موجیں یہ لہریں کیا کریں گی؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعصمنی بچا دے گا مجھے پانی سے، کون؟ پہاڑ کی بلندی بچا دے گی۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا مگر جس کو اللہ بچائے گا وہ بچے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں تیری بیڑی پہ تیری کشتی پہ نہیں سوار ہوں گا۔ باپ فرمانے بیٹا ہم بھی آ جا۔ جب اصرار ہوا یہ بلا رہے ہیں، وہ انکار کرتا ہے، یہ پھر کہتے ہیں، وہ پھر انکار کرتا ہے، کیونکہ نالائق بچے کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو جائے مر جائیں گے، بوڑھے کی بات نہیں مانیں گے۔ تاکید یہ تھی کہ جو کہیں تسلیم، سر تسلیم یا کام ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ ابھی وہ اصرار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پہاڑ کی بلندی دیکھ لیتے ہیں، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک زبردست لہر آئی پانی کی، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ باپ کی آنکھیں بیٹے پر، بیٹا ڈوب رہا ہے، پانی منہ میں غوطے کھا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئے گی، کہا جاتا ہے نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیر بدلی یا بگڑی، مرد مومن ہی نہیں، مومن بنانے والا مومن گر ہے، پیغمبر ہے، نگاہ بیٹے پر ہے اور پیغمبر خدا ہے، بیٹے پر نگاہ ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، نگاہ کر کے بیٹا آ جاؤ، بیٹا ڈوب رہا ہے، نظر نے کچھ کیا، آنکھ نے کچھ کیا، یہ نگاہ مرد مومن سے یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اگر مرد مومن کی نگاہ سے یوں ہوتا ابو جہل کبھی جہنم میں نہ جاتا، اگر مرد مومن کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ابو لہب جہنم میں نہ جاتا۔ جدھر دیکھ کے مصطفیٰ
کوئی شخص انکار نہ کر سکتا، کیونکہ آپ شفقت کے ساتھ چاہتے تھے لوگوں میں تمہارے ساتھ شفقت کرتا ہوں، میری طرف آؤ، لیکن نہیں، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اے مالک کل، اے حاکم کل، اے راز کے کل، اے خالق کے کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کو ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی میں کسر کو بٹھا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، یونس بیٹھ گیا تھے کشتی پر، یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، جو چاہے وہ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں، کائنات کی باغ ڈور ہے، پیغمبروں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، اولیاء کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، موت و حیات کا مالک صرف اللہ، لیکن جس کی قسمت بری وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ایک یہ بیٹا ہے، ایک اور بیٹا ہے، اس کی قسمت اونچی، وہ بیٹا بہت پیارا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوئے اٹھے، بیٹے کو فرماتے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا مجھے حکم ملا ہے خواب میں تجھے ذبح کروں، میں تجھے ذبح کروں، تیری قربانی کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا تھا، اس کو باپ کہہ رہا تھا اپنی جان بچا لے، یہ باپ ہے بیٹے کو کہہ رہا ہے اے بیٹا اپنا ایمان دکھا دے، اس نے جان مروا دی، باپ کا کہا نہ مانا، انہوں نے ایمان کا نظارہ ایسا دکھایا کہ دنیا جانتی رہے گی کہ کسی بیٹے نے باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن اس طرح ڈال دی تھی۔ کیوں کہا یہ؟ اس واسطے کہ ماں باپ کا اتنا بڑا ادب اور احترام ہے، ماں باپ کے سامنے چونچ رہا نہ کرو، اپنی پیشانی پر بل نہ آنے پائے، غصے میں رہو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے، واقعہ یوں ہوا، لوگ چلے گئے میلے، آپ نے قرآن کر سے لیا، آپ چلے گئے ان کے رب باڑے میں، ایک ہوتا ہے امام باڑا، ایک ہوتا ہے ان کا تھا رب باڑا، وہاں ان کے رب اکٹھے تھے، وہ ان کے بہت، ان کے آگے کچھ مٹھائیاں پڑی ہوئی تھی، آپ گیا اور فرماتے مال اللہ تعالیٰ کروں، کھاتے کیوں نہیں؟ بولے کون؟ فرماتے مال آتم تکون، اور بولتے کیوں نہیں؟ یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ چمٹ نہ جائے، پکڑ نہ دے، الٹا نہ دے، ٹانگ توڑ دے گا، زبان بند کر دے گا، تباہ کر دے گا، تمام کھڑے ہیں، فرماتے ہیں مالا تم لاتم پہ کون، مٹھائیاں آگے پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولے کون؟ فجعلہم جذاذا، قرآن مارنا شروع کیا، ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون، جو بڑا تھا نا اس کے کندھے پر قرآن رکھ لیا اور آپ آرام سے گھر تشریف لے گئے، بڑے سکون کے ساتھ کہ آج کام آخری کر کے دکھا دیا ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے نہیں ہے، بڑے سکون کے ساتھ پھر میں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ وہ بھی آئے کہ اب تو بزرگوں نے مٹھائیوں پر اپنی برکت ڈال دی ہوگی، برکات بہترین ہوں گے، خود بھی کھائیں گے، بیماریاں دور ہوں گی، مہمانوں کو بھی پہنچائیں گے، اپنے رشتے داروں کو بھی کھلائیں گے۔ جب وہاں گئے دروازہ کھولا تو یہاں وہاں کا بابا آدمی نے ڈالا تھا، مٹھائیاں اوپر، کھانے والے نیچے، ٹانگ کسی کی، بازو کسی کا، سر کسی کا اور جسم کسی کا، آپس میں ملے گرے ہوئے، آپس میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہاں تو مکھی پر نہیں مار سکتی، ایسا کون ظالم ہے
جس کے سامنے یہ بول نہیں سکے. یہ تو بڑے کرنے والے تھے, ہماری مشکلیں حل کرتے تھے, ان کا رہنے کا کچھ نہیں دیا. وہ کون ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. بڑا ظالم ہے, بڑا بے کس ہے, بڑا بے ترس ہے. خیال ہی نہ آیا, خاموش بزرگوں کو مار مار کر کچھ نہ چھوڑا ان کا. اور بے وقوفوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ جو بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو, تمہیں کیسے مصیبت سے بچا سکیں گے. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. کہتے ہیں ایک جوان مس بننا, یعنی چھوٹے چھوٹے بال آئے ہیں, منہ چھو کے نکل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی نکل رہی ہے, چھوٹا سا ابتدائی ہے جوانی کی, اس کا نام ہے ابراہیم. سمینا فتى یذکرہم, ایک ہے, ایک اکیلا, ساتھی بھی کوئی نہیں, ایک پورے ماحول میں وہ ایک ہے. حکومت ہماری, مذہب ہمارا, سب بت پرست, لیکن وہ صرف ایک ہے, اللہ ایک, وہ اللہ والا. اس کی دلیری کتنی ہے؟ اللہ فرمایا کہ تو زمین پر ایک, میں عرش پر ایک, میری پوری طاقت تیرے پیچھے ہے, گھبرانا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کسی سے نہ گھبراتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ خوف کھاتے ہیں. تبھی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کا نام ابراہیم ہے. لوگ دیکھو سی اتنا دیر کون ہے. قالوا فاتوا علی اعین الناس لعلهم یشهدون. لوگوں کے سامنے لاؤ, دیکھیں اتنا دیر کون ہے جس کو انجام کی پرواہ نہیں. حکومت نبوت کی, باپ بت گر, اور یہ بت توڑنے والا, اسے ڈر ہی نہیں. کہتا جا کے ایک شخص, ابراہیم یہ کیا بات ہے؟ لوگ بلاتے ہیں, اکٹھے ہیں, تم کام کر کے آیا, وہ سب اکٹھے ہیں. فرماتے ہیں اگر میری بات سننے کے لیے خود بخود اکٹھے ہو گئے ہیں تو اور چاہیے کیا؟ میں تو کہتا تھا اکٹھے ہوں اور سنیں, اب اکٹھے ہو گئے ہیں, چلو چلے گئے. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, یہ جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا یہ تو نے کیا؟ فرمایا مجھے کیا پوچھتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا, جس کے کندھے پر کلاڑا ہے اس کو پوچھو, جس کے ہاتھ جہاں سے ہتھیار نکلتا ہے چور تو وہ, اسے پوچھو. یا پھر جن کو مار پڑی ہے ان کو پوچھو کس نے مارا ہے, اس کو پوچھو کہ تو نے مارا ہے, وہ کلاڑے والے تو نے مارا ہے, اس کو پوچھو کہ اس نے مارا ہے. یہ بولے یا وہ بولے, مجھے کب پوچھتے ہو؟ ان کانوا ینطقون, اگر اپنا دکھ ہی بیان کر سکتے ہیں تو پوچھو تو صحیح. اللہ جد امجد ہے محمد رسول اللہ کے, اور رئیس الموحدین ہیں, توحید کے معاملے میں کھلم کھلا بیان کر رہے ہیں. پوچھو. سر نیچے کر لیے, آپس میں باتیں کرتے ہیں, تم سے پوچھیں, یہ تو کبھی بولیں گے. پھر اسے اٹھا کر سر کہتے ہیں ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تو بھی جانتا ہے کبھی یہ بھی بولے ہیں, اور جوتیاں مار لو کبھی بولتے ہیں, جو کرنا کر دو یہ نہیں بولیں گے. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا, اس نے عورت کی گھڑی پہنی ہوئی تھی, چھوٹی گھڑی پہنی ہوئی تھی. میں نے پوچھا گھڑی کس کی ہے؟ وہ بھی سمجھ گیا, کہتا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا, چھوڑے آپ اس بات. ایک کو دیکھا اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, وہ بھی عورت کی. میں نے پوچھا یہ کیا؟ وہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا. ہاں نا, مولوی کو جتنا پتا کسی کو نہیں پتا. ان پیتوں کو جو مولوی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. خدا جانتا ہے کہ مولوی بدماشی پر آ جائے نا, دنیا کا کوئی ڈاکو مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بڑے دانا ہوتے ہیں, یہ تو اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو قرآن کا علم ہے, سینہ کھلا, دماغ کھلا, سوچ بہترین. آپ لوگ تو یہاں کی سوچتے ہیں نا, ہم قبر تک کی سوچتے ہیں. قبر ہی نہیں, ہم حشر تک کی سوچتے ہیں.
اس جہان کی نہیں، اگلے جہان کی سوچتے ہیں. جن کی سوچ اگلے جہان تک پہنچی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے، گالیاں بھی ہم لیتے ہیں، تانے بھی لیتے ہیں. کھا گئے نام مدرسے کا خود کھا گئے، پھر بھی تانے لے کر مارے کھا کر چلائے جا رہے ہیں اور کام چلا جا رہا ہے. اور یہ قیامت تک کام چلتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ گاڑی آخر تک پہنچے گی. اسلام ختم نہیں ہوگا، اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ. کوئی وجہ نہیں کہ دنیا پر اسلام نافذ ہوگا. نیو یارک میں گئے، خدا جانتا ہے جتنے مسلمان وہاں گئے نا وہ اپنی اولاد سے اتنے تنگ ہیں. کہتے ہیں جی آئے تھے دولت کمانے کے لیے، اولاد برباد کر بیٹھے. اولاد کے لیے دولت کمانی تھی، اولاد ہمارے ہاتھوں سے گئی. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذرا تھوڑا چپل گا دی. وہ یوں تو کرتا ہے، اس نے فوراً ایک ٹیلی فون ہے 911 بڑا مشہور ہے 911. تو بیٹا کہتا ہے میں 911 کو بتلا دیتا ہوں. اسے کہا بیٹا نہیں، انہیں فوراً اطلاع دی. پولیس آئی، باپ کو گرفتار کر دیا بیٹے چھوٹے سے بیٹے. وہاں یہ حال ہے. نہیں مانی رسول کی، دنیا کمانے کے لیے وہاں گئے. اپنی لڑکی سکھ لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، سکھ کی تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور ہر چیز تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرے. تجھے پوچھا جائے گا بھائی یہ پہلا اسٹیپ ہے. جس نے جنا اس کا خاص خیال رکھ، اس کی عزت کر. لیکن اگر ماں باپ خدا کے ساتھ شرک کا حکم کرے، فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اگر ماں باپ شرک کا حکم کرے، بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے، چلو سلام کر رہے ہیں. ابا جی کہاں؟ وہ خانقاہ پر. اپنی بیوی کو لے چلو، تم بھی جاؤ بزرگوں کو سلام کرو. کیوں؟ نکاح تو مولانا نے پڑھا ہے، اس کو سلام کیوں؟ بیٹی کو فلانے دی، اس کو سلام کیوں؟ میرا سسر تو فلاں ہے، اس کو سلام کیوں؟ نہیں، اسلام کرنا چاہیے. برکت پڑے گی. کیا برکت پڑے گی؟ اولاد کے سلسلے میں وہ اولاد دے گا. وہ تو قبر میں دفن ہے، اولاد کون دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا بیوقوف ہو گیا انسان، زندہ خدا کو چھوڑا اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ بیٹا لیٹ جاؤ. بیٹے کو یقین ہے کہ میں ذبح ہو رہا ہوں، اور باپ کو یقین ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں. اگر پہلے علم ہو کہ نہ اس نے ذبح ہونا ہے نہ میں ذبح کرنا ہے، چھترا آئے گا بکرا آئے گا اس کو ذبح کر دیں گے، یہ تو ڈرامہ ہے. ڈرامہ تو ڈرامہ دکھا کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو. اسے تو پہلے پتا ہے. فرشتوں کو انہیں کیا فائدہ؟ ہم تو تھے نہیں. اس جنگل میں کس کو ڈرامہ دکھا؟ استغفر اللہ.